الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال ہے جی کہ بچوں کو جادو بچوں پر ہو سکتا ہے یا جنات کا اثر ہو سکتا ہے یا نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ ایک ہی بات کہی جا رہا ہے کہ میرے بچے کو جادو جنات کا مسئلہ ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، عموماً جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بچوں کو جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا، جنات کا شیطانی اثر کا مسئلہ ہوتا ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چونکہ بچے خود مختار نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان پر جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بچوں پر بچوں کا جادو جنات کے مسائل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، بننے کی وجہ پوری فیملی پر ہے تو ان پر بھی کہیں نہ کہیں کچھ اثرات، اور ان پر وہ جو جادو کی وجہ سے جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس میں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ صرف بچے پر جادو، تو میرے تجربے میں ایسی کوئی چیز نہیں گزری۔ ہاں، شیطانی اثر ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی ہیں اور ان کا حل بھی بتایا ہے، اور اسی طرح نظر بد کا ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ بچے کو اگر شیطانی اثر یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو عموماً بچوں کو جو ہے وہ جو کیفیات عموماً دیکھی جاتی ہیں ان میں ڈرنا سب سے پہلی اور بڑی کیفیت ہے، کہ بچے کا بلا وجہ ڈرنا، اور اس کے ساتھ خواب آ کے ڈرنا، یا پھر وہ سوئے ہوئے جھٹکا لیتے ہیں اور اس طرح کی کیفیات۔ لیکن یہ جھٹکا لینا اگر صرف ایک علامت ہو تو یہ جادو نہیں ہوتا، جنات کا مسئلہ، شیطانی اثر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر باقی کیفیات بھی ملی ہوئی ہوں تو یہ شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے حل کی طرف میں آتا ہوں۔ اس کے حل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ سب سے پہلے دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ، میں تیری کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر شیطان کی شرارت سے، ہر نظر لگنے والے کی نظر سے، نظر لگانے والے کی نظر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور ہر وہ موذی چیز اور اس طرح کی اس سے، یعنی 3 چیزوں سے پناہ مانگی۔ بچوں کو جو دم خصوصی طور پر کیا، خصوصی طور پر بتایا، اس میں یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، نظر بد اور شیطانی اثر، یعنی شیطان کی شرارتیں۔ شیطان کبھی احادیث میں آتا ہے کہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اور اس طرح کی مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بچوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کا ڈرنا، بچے کا خواب میں ڈرنا یا ویسے ڈرنا، یہ علامات میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا جو بچے کو دم کرنی چاہیے، اگر بچہ یاد کرنے کے قابل ہو تو اس کو یاد کروائی جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ جس کو ڈر خوف کا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مسئلے سے شفا دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا بچہ جب بھی کچھ بھی پڑھنے کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے ہم اسے یہ دعا یاد کرواتے۔ تو یہ دعا بہت اہم، بہت قیمتی ہے، آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم